اپنا پروگرام جو سیمانچل کے دیگر جلسوں کی طرح اس ادارے کے تعاون کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے منعقد ہوا، اور مغرب کی نماز سے لے کر کے اس وقت رات کے تقریباً 1 بج رہے ہیں، آپ نے مختلف علماء کے بیانات سنے۔ مجھ سے پہلے مولانا نور الاسلام صاحب رشیمی بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھے مقرر ہیں، بہت میٹھی آواز ہے ان کی، ابھی آپ ان کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے اردو زبان میں خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو عنوان چنا ہے، وہ عنوان قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو 2 آیتیں میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اگر آپ عنوان کو سمجھنا چاہتے ہیں، وشے کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج کی تقریر کے ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آئیے پہلے قرآن کی ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 36۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اے میرے بندے، تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کر جس چیز کی تجھ کو نالج نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تجھ کو معلومات نہ ہو، جس چیز کا تجھے گیان نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تجھ کو پتہ نہ ہو، اس چیز کے پیچھے تو نہ پڑا کر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو یا نہ ہو، جانکاری ہو یا نہ ہو، ہر وشے پر، ہر ٹاپک پر وہ بات کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا جاتا ہے۔ اب کوئی میں میڈیکل والا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے بنارس سے، بنارس ہندو یونیورسٹی سے، تو میں پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر ہوں۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا پروگرام تھا، بہار سے مراد دربھنگا سائیڈ میں، بہار تو یہ بھی ہے۔ تقریر کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا صاحب کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ پرائیویٹ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ اندر لے کے گیا، میں نے کہا آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، کچھ بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اب بہت سارے لوگ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، لیکن وہ میڈیکل، اپنے آپ کو میڈیکل لائن کا ایکسپرٹ بنانے لگتے ہیں اور دوا دینے لگتے ہیں اور علاج بتانے لگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، تب تو اپنی زبان کو اور بند رکھو۔ علماء موجود ہیں اور آپ بغیر نالج کے فتویٰ دے رہے ہیں حلال ہے حرام ہے۔ کوئی مسئلہ سامنے آیا اور آپ لوگوں کو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا علماء ختم ہو گئے کہ آپ فتویٰ دینے بیٹھ گئے ہیں؟ جاہل آدمی، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ اسٹیج کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے، اس کو منع کرو۔
یہاں بات مت کرو بھائی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے اس چیز کے چکر میں نہ پڑو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسی چیز کے چکر میں پڑو گے تو غلط باتوں کو سننا بھی پڑے گا، غلط چیزوں کو دیکھنا بھی پڑے گا، اور غلط چیزوں کو دل اور دماغ میں لانا پڑے گا. جب آپ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے جن چیزوں کی آپ کو نالج نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کانوں کا غلط استعمال کریں، آپ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں، آپ اپنے دل کا غلط استعمال کریں. اللہ فرما رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھوں کا، کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا، کان عنہ مسئولا، ان سب کا اللہ تعالیٰ کیا حساب ہونے والا ہے. اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے کان سے کیا سنا، تو نے آنکھوں سے کیا دیکھا، تیرے دل میں کیا کیا خیال آیا، دل میں کیا کیا تو نے فیصلہ کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، کان کا، آنکھوں کا اور دل کا. اور آج کی میری تقریر کا ٹاپک بھی یہی اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل. یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. کان گڑبڑ ہو جائے انسان بہرا ہو جائے گا، اور انسان جب بہرا ہو جائے، کوئی بوڑھا انسان 70-80 سال کا ہو جائے اور کان کام کرنا بند کر دے، ذرا دیکھیے اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے سامنے لوگ گالی دیتے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گاڑی کے سامنے وہ جا رہا ہے، گاڑی والا ہارن بجا رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کا کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ چھین لے، آنکھیں ختم ہو جائیں، انسان اندھا ہو جائے، ساری دنیا کی روشنی، ساری دنیا کے رنگ اس کے لیے بے رنگ ہو جائیں گے، انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی اگر انسان کی آنکھیں چلی جائیں. اور تیسری چیز ہے دل. انسان کی باڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز، تو سارا بدن صحیح ہے، وہ انگ خراب ہے، وہ حصہ خراب ہے، سارا شریر خراب ہے، سارا انسان خراب ہے. الا وہی القلب، وہ چہرہ نہیں ہے، وہ انسان کے بال نہیں ہے، وہ انسان کی چمڑی نہیں ہے، وہ انسان کا دل ہے. اگر دل خراب ہے تو انسان پورا کا پورا خراب ہے. تو یہ 3 نعمتیں یہ انسان کے اندر بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں، اور انہی 3 نعمتوں کے بارے میں آج مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ قرآن کی 29ویں پارے کی آیت تھی، سورہ ملک. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تمہاری سرشٹی کی، تمہارا کریشن کیا، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ نے تمہارا کان بنایا، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل بنایا. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. تم کان کا بھی غلط استعمال کرتے ہو، آنکھوں کا بھی غلط استعمال کرتے ہو، اور دل کا بھی غلط استعمال کرتے ہو. تو یہ 3 نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل. اس پر آج ہم کچھ بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے کان کی طرف آتے ہیں. کان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کان سے کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے.
کان سے ہمیں اور آپ کو کیا سننا چاہیے؟ اس میں سب سے نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو کان سے ہم کو سننا چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے، جو رسول کو پسند ہے، جو فرشتوں کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اے میرے بندو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ دن رات آج گانے تو سن رہے ہیں، میوزک تو سن رہے ہیں، ناچ گانے تو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مگر قرآن کو سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ قرآن کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر، ہمارے ہردے کے اندر کوئی پریورتن ہوتا ہے، کوئی چینجنگ ہوتی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے میرے بھائی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ کہتا اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر پہاڑ قرآن کریم کے طاقت کو اور قرآن کریم کے اثر کو سہن نہیں کر سکتا تو اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارے سینے کا جو دل ہے یہ تو بہت معمولی سا دل ہے، اگر اس دل پر قرآن کی چوٹ لگے گی تو دل ضرور بدلے گا، دل پر ضرور چینجنگ ہے۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، فضیل ابن عیاض ایک مکان کی چھت پر جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ رات کا سناٹا، اللہ کا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا بندہ اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں، کانپنے لگیں؟ جب قرآن کی یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پہنچی میرے بھائی، فضیل ابن عیاض تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک طرف میں ہوں، میں لوگوں کا مال چھین رہا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، بارش کا موسم تھا، ایک جگہ لوگ راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے کہ بارش رک جائے تب ہم آپ آگے بڑھیں۔ بارش رک گئی، پھر بھی کچھ لوگ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ چلو موسم ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا ایریا ہے، وہ ہمارا مال چھین لے گا، ہمارا مال لوٹ لے گا، اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں یہیں پر اسٹے کرنا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا تو کانپ گیا، کہا اے اللہ، میں اتنا برا ہوں، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، میری وجہ سے وہ راتوں کو سفر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری بند کر دوں گا، ڈاکہ بند کر دوں گا، اور اپنے آپ کو اللہ تیری عبادت میں لگا دوں گا۔ اور وہ دن تھا، فضیل ابن عیاض وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور خانے کعبہ کے پاس اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور رات دن ان کا کام اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا۔ اپنے دور کے بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو. قرآن سننے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر چینجنگ آ جائے. میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، مصر کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ عبد الباسط الصمد، عبد الصمد، بہت بڑے قاری تھے. کیا آواز دی تھی اللہ نے. قرآن جب پڑھتے تھے واللہ ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جاتی. قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. یوٹیوب پر میں نے کمنٹ میں دیکھا، غیر مسلم کہتا ہے آئی ایم نان مسلم، آئی ایم ہندو، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ قرآن بٹ آئی لو یور وائس. کہتا ہے کہ اے قاری عبد الباسط، میں غیر مسلم ہوں، مجھے عربی زبان نہیں آتی، میں قرآن کو نہیں جانتا، مگر تیرے منہ سے جب قرآن کو سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ قرآن کی برکت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں. انڈیا کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، عربی زبان اس کو نہیں آتی. آپ کے بنگال کا کٹیہار کا بنگلہ بھاشی بھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، لیکن حرم کے اندر جب وہ نماز پڑھتا ہے اور امام حرم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی بھی رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بھی تڑپنے لگتا ہے. یہ قرآن ہے جو انسان کے دل پر جا کر کے اپیل کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو. اس کان کا شکر یہ ہے، یہ کان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ دیا ہے. اس کان کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کان سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرو. قرآن کی تلاوت بہت اچھا کام ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے. دنیا کے ہر بزنس میں گھاٹا ہے، قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، ایسا ویاپار کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں جس دھندے میں، جس کاروبار میں کبھی لاس ہونے والا نہیں، کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. یہ مدرسے والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں. یہ آپ کے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے، آپ کے مال سے صدقہ خیرات لینے کے لیے یہ رات بھر نہیں، فجر تک. میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا، کہیں ایسا ہوا میں تقریر کر کے سو گیا، فجر کے ٹائم اٹھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا مولوی صاحب بیچارے کوئی بیٹھے وہ چندہ کر رہے ہیں، دان لوگوں کا وصول رہے ہیں، کلیکشن کر رہے ہیں. اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں. یہ آپ کو اس تجارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے، آپ کی جنت کو بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کو سنا کرو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی کو بھی قرآن سننا بہت پسند تھا. آپ قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، قرآن کو سنا بھی کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
جب اس آیت پر میں پہنچا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا حسب کلام، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو۔ میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن سن کر کے نبی رونے لگتے ہیں، اور ہم تو قرآن کو سنتے بھی ہیں، تراویح کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی، ہمارے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کو سننا نبی کو پسند ہے، قرآن کو سننا فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی وہیں پر موجود تھا، اور ان کا گھوڑا وہیں پر بدھا ہوا تھا۔ جب وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے، اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر نے جلدی سے نماز ختم کی، اپنے بچے کو سنبھالا، ڈر گئے کہیں گھوڑا اپنی رسی کو توڑ کر میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے، میرے بچے کو کہیں اپنے پیر سے، اپنے قدم سے کہیں کچل نہ دے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان میں ان کو بدلی نظر آئی، آسمان میں بادل نظر آیا، اور بادل کے بیچ میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، کل میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا وہیں پر بدھا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرنے لگا تو گھوڑا میرا بھاگنے لگا، بدکنے لگا، میرا معصوم بچہ بھی وہیں پر تھا، میں ڈر گیا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان میں بدلی نظر آئی، بادل نظر آیا، اور بادل کے بیچ میں کچھ روشنی مجھے نظر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسید، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیری تلاوت کی آواز سن کر کے فرشتے قریب آ گئے تھے، اور تیرا گھوڑا اسی لیے بدک رہا تھا، بھاگ رہا تھا، کیونکہ گھوڑے نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور فرشتے بھی قرآن کو سنتے ہیں۔ میرے پیارے سے دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق رہتی ہے جس کا نام جنات ہے، جن ہے۔ جنات بھی قرآن کو سنتے ہیں، اور قرآن کو سن کر کے، ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ ہم تو رات رات بھر تقریر سن رہے ہیں، سیمانچل کے جلسے دسمبر، جنوری، نومبر میں بھرے پڑے ہیں، رات رات بھر قرآن سن رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور پیارے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، اور پیارے نبی کے اوپر ایمان آیا۔ تو کان کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کان کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اس کان سے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں کو سنا کرو۔ میں جانتا ہوں بنگلہ زبان کے بہت سارے وقتہ ایسے بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑی بہت بنگلہ جو مجھ کو آتی ہے، اس کی روشنی میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ زبان کے وہ مقررین جن کو یوٹیوب پر سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے ان کو یو پی والے تو نہیں سن رہے ہیں، ان کو آپ کے بہار بنگال کے لوگ ہی سنتے ہیں، ان بنگلہ مقررین میں سے بڑی تعداد کو میں جانتا ہوں، ان کی تقریر میں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک قرآن کی آیت نہیں ملے گی، قصے ملیں گے، کہانیاں ملیں گی، لیلا مجنو کی کہانی ملے گی، موضوع روایات ملیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے علماء بھی بنگلہ زبان میں بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے شیرشاہ بادیوں، آپ کی ذمہ داری ہے
آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا بنائیے وہ قرآن کو سننے والے بنے، وہ حدیثوں کو سننے والے بنے۔ جس طریقے سے قرآن کو سننا ثواب کا کام ہے، ویسے ہی حدیث کو سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نضر اللہ امرأۃ سمع مقالتی فوعاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے، اس انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دے جو نبی کی حدیثوں کو سن لے اور سننے کے بعد یاد کر لے۔ فیس واش لگانے والوں، اچھا ہم مرد لوگ تو بیچارہ 1 روپے کا شیمپو لگا کے سر دھو لیتے ہیں، عورتوں کے شیمپو بھائی صاحب، ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ایک آدمی نہانے گیا باتھ روم میں، 1 روپے والا شیمپو لگا کر کے نہانے لگا، پھر اسی باتھ روم میں اس کی بیوی کا شیمپو رکھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھوں اس کا شیمپو کتنے کا ہے، ریٹ دیکھا تو نہاتے نہاتے بے ہوش ہو گیا، بیوی کے شیمپو کی قیمت 3200 روپے کا شیمپو لگا کر کے عورتیں نہا رہی ہیں۔ چہرے کی کریم، چہرے کا پاؤڈر، آنکھوں پہ لگانے والا، بالوں میں لگانے والا، کتنا میک اپ آئٹم ہے میرے بھائی، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آؤ میں تم کو بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو فریش بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو تر و تازہ بنانا چاہتے ہو، نبی کی حدیثوں کو سننے والے بن جاؤ، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور یاد کرتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کرو۔ بہت اچھا ہے، سیمانچل کے جلسوں میں عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، مہیلاؤں کا بھی انتظام ہوتا ہے، آتی ہیں مہیلائیں، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے فرقیہ میں، آپ کے ارریہ میں آپ سروے کر کے بتائیے کتنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے، اور عورتیں کتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آتی ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں پورے سیمانچل میں بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا انتظام اور مسجد میں جمعہ کی نماز میں عورت آتی ہے، نہیں آتی۔ لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ عیب سمجھتے ہیں، لوگ غلط سمجھتے ہیں، نہیں میرے بھائی، جلسہ تو سال میں 1 دن ہوتا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جلسہ کم ہوتا ہے میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی کٹیہار میں ایک جگہ پروگرام ہے، اس میں میرا بھی نام ہے، مولانا جرجیز صاحب کا بھی نام ہے، ایک بہت بڑا سا گیٹ لگایا ہے وہاں کے لوگوں نے، اور گیٹ کے ایک طرف خوب بڑی سی تصویر مولانا جرجیز صاحب کی اور ایک طرف میری تصویر۔ اب فوٹو وائرل ہو گیا وہ پورے سوشل میڈیا پر، اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عبدالغفار صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں؟ آپ کیا ہیں، پپو یادو کے برابر کھڑے ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیتا گیری کر رہے ہیں آپ کے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، پوسٹر لگے ہوئے۔ میں نے کہا بھیا میں کان پکڑتا ہوں، میں نے منع کیا ہے کہ آپ کا فوٹو کیسے ان کو مل گیا؟ میں نے کہا آج کے دور میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے، ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے لو، یوٹیوب سے، گوگل سے فوٹو لے لو، فوٹو کون سا مشکل کام؟ میں نے کہا میں منع کرتا ہوں۔ بنگال میں یہ چیز بہت دنوں سے چل رہی تھی، سیمانچل میں بچا ہوا تھا معاملہ، اب سیمانچل میں بھی شروع ہو چکا ہے، کٹیہار میں، پورنیہ میں، ارریہ میں 1 کلومیٹر پہلے سے گاؤں کے باہر گیٹ لگ جاتا ہے۔ صاحب ہمارے یہاں وشال دھارمیہ آیوجن ہو بے، بڑا جلسہ ہو بے، خوب بڑو بڑو وقتا آسبے، کیا ہے بھائی اتنے بڑے بڑے فوٹو آپ لگا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ فوٹو کے تعلق سے علماء کے کتنے سخت فتوے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں، بہت سارے نوجوان سیلفی لیتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، ہم کیوں منع نہیں کرتے اس کی بھی وجہ سن لیجیے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب فوٹو لینا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
اگر فوٹو لینا صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں سیلفی لینے دیتے ہیں؟ اس کا بھی جواب سمجھیے۔ دیکھیے علماء میں کچھ علماء تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوٹو بالکل حرام ہے، چاہے وہ کیمرے کا فوٹو ہو، چاہے وہ تصویر پینٹنگ والی تصویر ہو، سب حرام ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، کیمرے کا فوٹو، چونکہ حدیث میں تصویر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیمرے والا مقابلہ کہاں کر رہا ہے؟ کیمرے سے آپ نے کلک کیا، فوٹو آ گیا، کیمرے نے تو کیپچر کر لیا، کیمرہ ایک عکس لیتا ہے، کیمرہ تصویر نہیں بناتا ہے۔ اس لیے کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے، یہ علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے، اور یہ بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ تو ہم حرام تو نہیں سمجھتے تصویر، لیکن ہاں ہم غیر ضروری بلا وجہ، اب آج کل جو نیا فیشن چلا ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں، الٹا سیدھا منہ بنا رہے، ہونٹ بنا رہے، گول گول ہونٹ بنا کے سیلفی لے رہے، یہ سب بکواس طریقے۔ اب ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں۔ بھائی سیلفی مت لو، سیلفی لینے سے بہتر ہے آپ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو۔ قیامت کے دن یہ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو گے، یہ کام دے گا، سیلفی کام دینے والی۔ پھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں، کوئی نوجوان آتا ہے، ٹھیک ہے چلو بھائی لے لو سیلفی۔ ہم اس لیے بولتے ہیں، اجازت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں کوئی نیتا جی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی ودھائک جی کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی کسی ناچنے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی کسی گانے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے نوجوان لڑکے اگر یہ کسی عالم سے، کسی مقرر سے، کسی اردو اور بنگلہ کے وکتا سے اگر یہ محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب، وہ عالم صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم ان نوجوانوں کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہم تم کو اجازت دے دیں، مگر اس کا مس یوز مت کرو میرے بھائی۔ بڑے بڑے بینر لگا کر کے آج علماء کے فوٹو آپ کے سیمانچل میں لگنے شروع ہوئے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو کرنا ہی ہے اپنے گاؤں کی مسجد میں انتظام کر کے عورتوں کا ارینجمنٹ کیجئے، اور عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا انتظام کیجئے۔ سال میں ایک بار آپ جلسہ کراتے ہیں، جلسہ تو میلے ٹھیلے کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ میں 11:30 بجے آپ کے گاؤں میں آیا، بہت ساری پبلک واپس جا رہی ہے، بہت سارے لوگ جلسہ سننے نہیں آتے، جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ آئے، جلسہ دیکھا، سڑک پر 2-4 کھانے پینے کا سامان کھا لیا، کچھ سامان خرید لیا، سسرال میں گئے، رشتہ داری میں گئے، دعوت اڑا لی، واپس چلے گئے۔ بہت سارے لوگ جلسوں میں صرف تفریح کرنے، انٹرٹینمنٹ کرنے، منورنجن کرنے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جلسہ یہ آپ کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے یہ پریاپت نہیں ہے، یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں۔ اپنی مسجدوں میں جمعہ کے لیے اچھے خطیب کا انتظام کرو، اچھے عالم کا انتظام کرو، اور معاف کرنا 2000 روپے میں آپ کو اچھا عالم تو نہیں ملے گا۔ جمعہ پڑھانے والے کو 2000 روپیہ آپ دیں گے، اور اذان دینے والے کو آپ 1000 روپیہ دیں گے، اور آپ یہ توقع کریں گے کہ اذان دینے والا مکے کے مؤذن کے جیسی اذان دے دے، اور خطبہ دینے والا علامہ احسان الہی ظہیر جیسی تقریر کرے، تو یہ میرے پیارے ساتھیوں 2000 میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھی تنخواہ دیجیے، اچھے عالم کو رکھیے، اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اور آپ کے علاقے میں جامعہ حسنہ للبنات شیخ مفیظ الدین ریاضی صاحب کا ادارہ میں گیا ہوں، وہاں ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپ بھی اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہوں گے ان اداروں میں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سیمانچل کے اندر لوگ اپنی لڑکیوں کو عالمہ تو بناتے ہیں، بنات میں پڑھاتے ہیں، مگر یہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کے بھی بیکار بیٹھی رہتی ہیں۔ لوگ ان کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ شادی کرنے میں آسانی ہو جائے، رشتہ کوئی دیکھنے آئے تو ہم فخر سے کہہ سکے ہماری لڑکی عالمہ ہے، بس اتنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کی لڑکی عالمہ ہے، اس نے اپنے علم کا یوز کیا کیا ہے، اپنے علم کا استعمال کیا کیا۔
میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بیٹیوں کو اگر عالمہ بناتے ہو تو گھروں کے اندر کچھ عورتوں کے پروگرام بھی چھوٹے موٹے کیا کرو. اس میں کسی پنڈال کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی، خاندان کی 25-50 عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور ایک لڑکی جو جامعہ حسنہ سے یا مولانا امان اللہ صاحب مدنی کے ادارے سے یا کسی بھی بنات کے ادارے سے پڑھ کر کے آئی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیثوں کو پڑھا ہے، وہ آئے اور ان عورتوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا دے. اگر یہ کام آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، 2024 چل رہا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس کام کو آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، صرف 2 سال، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 2026 میں اگر موقع ملا، اسی فرقیہ میں اگر آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے گھر اور سماج پر اس سے کچھ فرق پڑا کہ نہیں پڑا، اللہ کی قسم ضرور فرق پڑے. عمل تو کیجیے. آپ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو تم یاد کیا کرو، ان حدیثوں کو تم یاد کیا کرو، اور اپنے گھر میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرو، قرآن و حدیث کو پڑھا کرو، پڑھایا کرو. تو کان سے ہمیں قرآن سننا ہے اور کان سے ہمیں حدیث سننا ہے، اور کان سے ایک چیز اور سننا ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. قرآن کہتا ہے میرے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں، اچھی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. علماء کے بیانات کو آپ سنیں. الحمدللہ ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر ہماری جماعت کے جو علماء ہیں ان کے بیانات آپ کو، آج یوٹیوب موجود ہے، آج آپ کے پاس موبائل موجود ہے. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس یوٹیوب نے نقصان بھی بہت کیا ہے. اس یوٹیوب کے آنے کے بعد فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے. فائدہ کیا ہوا؟ میں بنارس میں بیٹھا ہوں، میری تقریر بنارس میں ہو رہی ہے، میری تقریر مئو میں ہو رہی ہے، میری تقریر ممبئی میں ہو رہی ہے، میری تقریر کلکتہ میں ہو رہی ہے. آپ ارریہ میں بنارس سے 700 کلومیٹر دور نیپال بارڈر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. موبائل آپ نے کھولا، یوٹیوب آپ نے اوپن کیا، یوٹیوب نے بتایا عبدالغفار صاحب کی لائیو تقریر چل رہی ہے، آپ نے بیٹھے پہلے سے. فائدہ تو ہوا آپ کا. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جلسے میں آتے ہیں، 10 بجے تک صبر کیا، عبدالغفار صاحب نہیں آئے. 11 بجے تک صبر کیا، عبدالغفار صاحب نہیں آئے. اس کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. ارے یار چلو کوئی بات نہیں، کل یوٹیوب پر دیکھ لیں گے. چلے گئے گھر، یوٹیوب پر دیکھ لیں گے. بہت سارے لوگ آتے ہیں تقریر نہیں سنتے چلے جاتے. اور ہماری مجبوری یہ ہے، ہم کو بھائی صاحب 12 بجے کے پہلے بہت کم موقع ملتا ہے. 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے لوگ ٹائم دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس یوٹیوب کا آپ صحیح استعمال کیجیے، علماء کے بیانات کو آپ سنیں. اسی سیمانچل کے بہت سارے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، کامیڈی چینل انہوں نے بنا کے رکھا ہے، کامیڈی کر رہے ہیں، اور یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبر کی تعداد 1 ملین 2 ملین ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یوٹیوب کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ علماء کے بیانات کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اسی کان سے ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، ہمیں اچھی